الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، ہم 19واں پارہ اور سورہ الفرقان شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اور سورہ فرقان میں اور اب بھی زیادہ تر گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے ہوئی ہے، کیونکہ یہی ہے مرکز ہدایت اور کتاب اللہ اور اللہ کا کلام، جسے بنیاد بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے حوالے سے ان لوگوں نے مختلف اعتراضات کیے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اعتراضات کیے، اور بعض دفعے صرف ضد کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کی ہیں مشرکین مکہ نے۔ انہیں میں سے ایک بات یہ بھی کہ وہ یہ کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکہ، کہ جس طرح آپ کو بھیجا گیا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو آپ پر فرشتے کیوں نہیں، ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے؟ اور سبب اس کا قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اصلاً ان کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور ہم سے ملاقات بھی ہوگی اور ہمارے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ اسی ان کے اندر ایک بڑا گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو گیا، جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اسے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے یا امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے گئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں پھر ہم مانیں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تو انہوں نے بڑا تکبر کیا، ان کے اندر بہت تکبر پیدا ہو گیا، بڑا گھمنڈ آ گیا ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور حد سے گزر گئے ہیں وہ اپنی سرکشی میں۔ اس وجہ سے ان کو ظاہر ہے کہ جن کے تکبر کا یہ عالم ہو اور یہ اس طرح کی بے سر و پا باتیں کرتے ہوں، تو ان سے یہ امید کرنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، قرآن کریم کو مان لیں گے، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ واقعی قیامت کو آپ اپنے سامنے دیکھیں گے، جنت دوزخ کو دیکھیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جن چیزوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے رہے وہ تو واقعی حقیقتیں تھی۔ اس وہ یہ چاہیں کہ کاش اب ہمیں موقع ملے واپس جانے کا، یا پچھتائیں گے اس بات پر کہ یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت اعمال، میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی شیطان کو یا شیطانی قوتوں کو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول اللہ کے حضور ان کے بارے میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا نشانہ تضحیک بنا دیا تھا۔ اسی ظاہرہ کا آج ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ان کا انجام وہی ہو جو ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں قرآن کریم ان کے وہ اقوال بھی نقل کرتا ہے جو اعتراض کی صورت میں وہ کہتے تھے۔ وہ یہ کہ بھی کہتے تھے قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کریم کو ایک ہی دفعے کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جس طرح باقی لوگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، تصریح مکمل ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا ایک ایک رکوع، دو دو رکوع، چار چار رکوع، کبھی ایک سورت، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نعوذ باللہ من ذالک گھڑتے ہیں، ایسی جتنا گھڑ لیتے ہیں لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو جو بات سوجھ جاتی ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں، اور جو ابھی خیال نہیں آتا اس کا پھر لکھیں گے اس کی یا پھر لکھوائیں گے۔
اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کے علم میں تو تقسیم نہیں ہے کہ آج کل پرسوں ہوگا، بلکہ وہ تو ہر وقت جانتا ہے ہر بات کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس لیے انہوں نے اعتراض کیا اس کا، تو پروردگار اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو تمہارے ذہن نشین کر دیں، اور اس کو ایک ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل میں ہم اس کو اتاریں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ امی تھے، تو آپ کے لیے اس کو محفوظ کرنا ایک مسئلہ بن جاتا۔ اور اگر آپ پورا قرآن کریم لوگوں کے حوالے کر دیتے کہ لکھا ہوا آپ کو دیا جاتا، تو آپ کی جو قوم تھی وہ بھی امی تھی، گنتی کے لوگ تھے جو اسے پڑھ سکتے تھے، تو وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق نازل ہوتا تھا، اس لیے جو ضرورت پیش آئی، اگر وہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی غم دینے والا ہے، تو حضور کو تسلی دینے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلے بندھانے کے لیے قرآن کریم کا نزول ان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے، ایسی کوئی بات ہے کہ جو توجہ طلب ہے، سوچنے کی بات ہے، حل طلب بات ہے، تو قرآن کریم عین موقع پر پہنچ کر رہنمائی دیتا تھا۔ تو ہر موقع، جیسے کہ تحریک چلتی ہے تو تحریک کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہنمائی بدلتی ہے، ضرورتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو نئی نئی ضرورت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئی نئی چیزیں سوچتی بھی ہیں۔ ایسے موقع پر ہر وقت قرآن کریم کا نزول ایک تو اللہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی مضبوطی کا باعث بنتا تھا، حضور کو ایک ڈھارس ملتی تھی کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ہوں، برابر مجھے ہدایات دے رہا ہے۔ آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو ایک سہارا ملتا تھا، اور اس طرح سے قرآن کریم آہستہ آہستہ محفوظ کرنا بھی آسان ہوتا جا رہا تھا، آپ کے حافظے میں ثبت ہوتا جا رہا تھا، مسلمان یاد کرتے جا رہے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کتاب تو تھی نہیں، یہ اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو قانون کی کتاب سمجھ کر رکھ دیں، جب کبھی کسی قانونی دفعہ کی ضرورت پڑے گی تو نکال کے دیکھ لیں۔ یہ تو تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، قانون بھی ہے، آداب زندگی بھی ہیں، اس کے ذریعے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ یہ پوری جس طرح انسانی زندگی ہے، انسانی ضرورتوں کی زندگی کی تمام ضرورتوں کی ایک ایک بات کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے جیسے جیسے انسانی ضرورتیں سامنے آتی ہیں وہ ظاہر یکلخت نہیں آتی، تو اس کے مطابق رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بھی جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک آدمی واقعی اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لگا ہوا ہو، اور یا وہ اپنی سیرت و کردار کی تعمیر میں لگا ہو، تو وہ جب اس قرآن کریم کو پڑھے گا تو وہ دیکھے گا قرآن کریم اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا ہوا چلتا ہے۔ اس لیے کہتے قرآن کریم کو یک بارگی نہیں اتارا گیا، لیکن انہوں نے اس کو بھی اعتراض بنا لیا۔ لیکن ان سب کے جواب میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کہ اے پیغمبر ان باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ بھروسہ رکھیے اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو کبھی مرنے والا نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں آپ۔ وہ ذات، اور وہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی باخبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اس کا کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ تو ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اصل ایک بہت بڑی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ دین اور مذہب کی اصل ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی، یعنی وہ اس طرح نہیں ہوتا مثلا ایک قوم موجود ہے، ملک موجود ہے، ایک آئین بنا دیا جاتا ہے جو ان کی رہنمائی کے لیے آئندہ نسلوں یا ان کے لیے کام آتا ہے رہنمائی دینے کے لیے، اور جب اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اٹھا کے پڑھ لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کریم ایک دین دینے کے لیے آیا ہے، اور دین ظاہر ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی اور پبلک اور پرائیویٹ زندگی ہر جگہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ وہ انسان کی سیرت کی تعمیر کرتا ہے، انسان کے کردار کو ڈھالتا ہے، اس کے مزاج کو درست کرتا ہے، اس کے جذبات کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ دیکھنا ہو کہ سچا دین کون سا ہے اور جھوٹا دین کون سا ہے، تو اس کی بڑی آسان صورت یہ ہے کہ جس دین کے نے اپنے ماننے والے جس طرح کے پیدا کیے ہیں، ان کے اندر جس طرح کے طور اطوار پیدا کیے ہیں، جس طرح کے اعمال پیدا کیے ہیں،
جس طرح کا انسان کو ڈھالا ہے آپ یہ دیکھ لیجیے وہ کس طرح کا ہے۔ اگر تو بالکل اسی طرح کا ہے جس کی وہ دعوت دیتا ہے، اور اس میں وہی پاکیزگی ہے جس پاکیزگی کی وہ تعلیم دیتا ہے، اور وہ باقی دنیا سے بالکل سیرت و کردار اور اپنی عادات و خصائل کے اعتبار سے بالکل الگ ہیں، تو اس کا صاحب، اور ان میں ویسے ہی واقعی خدا خوفی ہے جس کے بارے میں وہ زور دے کر کہتا ہے، تو اس کا صاحب مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سچا دین ہے۔ اور اگر بات ہے کہ کتاب تو کچھ کہتی ہے، رسول کچھ کہتا ہے، لیکن جو اس کے پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے سیرت و کردار میں اس کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی، اور یا یہ کہ وہ تعلیم ہی ایسی باتوں کی دیتا ہے کہ جو اتباع ہوا تو پیدا کرتی ہیں لیکن خدا خوفی پیدا نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ وہ دین اور مذہب وہ سچا نہیں۔ اسی قرآن کریم نے اپنے مخاطب پر یہ بات چھوڑی ہے کہ ایک طرف تو ہے مشرکین عرب، مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں ان کو چلتا پھرتا تم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے، ان کو دیکھو وہ کیسے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ قرآن کریم نے جو افراد پیدا کیے ہیں وہ کیسے ہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے اس نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے افراد کو پیدا کیا تو یہ ہم نے ان کو چیزیں سکھائی ہیں، اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں اور یہ ان کے سیرت و کردار ہے، یہ ان کے طور اتوار ہیں، اس کا ایک نقشہ کھینچ کے ہمیں بتایا گیا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ کہو مشرکین عرب و مشرکین مکہ، تم تو رحمان کا نام لینے کے بھی روادار نہیں ہو، کہتے ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، لیکن رحمان اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، رحمان اسی اللہ کا نام ہے جس سے تم واقف ہو۔ اللہ پر جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رحمان کے بندے بھی، تو رحمان کے بندے یعنی مسلمان وہ ہیں کہ تم ان کو ہر قدم پر اپنے آپ سے مختلف پاؤ گے۔ چلتا ہر آدمی ہے، لیکن جب تم ان کو چلتا ہوا دیکھو گے تو وہ چلتے ہیں زمین پر نہایت نرمی سے، ان کے چلنے میں تمہیں کہیں تکبر دکھائی نہیں دے گا، کہیں غیر سنجیدگی دکھائی نہیں دے گی، کہیں لپاڑگی اور بے نیازی دکھائی نہیں دے گی۔ تم محسوس کرو گے ان کو چلتا ہوا کہ کیسا باوقار انداز ہے چلنے کا اور کیسا شریفانہ انداز ہے، اور آدمی ہر قدم جو اٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ سے ڈر کے اٹھاتا ہے۔ اسے تم ان کے گفتار کو دیکھو گے دوسروں سے بالکل نرالی۔ اولاً تو وہ بولنے میں اتنے بےتاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جو زبان سے لفظ نکلتا ہے اللہ کی یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی کا ایک ایک قول کل کا تول بننے والا ہے، اسی وہ سوچ سمجھ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور اگر مخاطب جاہل آدمی ہو جس کو معلوم نہیں ہے کہ گفتگو کے صحیح طور اتوار کیا ہونے چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اور وہ گالی دیتا ہے یا ہذیان بکتا ہے یا بدگوئی کرتا ہے یا بلا وجہ الجھتا ہے، لپاڑکی کرتا ہے، تو کہا ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ آئے تو وہ سلام کہہ کے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہا یہ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا اپنا نقطہ نگاہ ہے، میں اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد تک آپ جا رہے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ تھی رفتار اور گفتار کی بات، اور جہاں تک ان کے عام کردار کا تعلق ہے، دن تو لوگوں کے سامنے گزرتا ہے تو سارے اس کے گواہ ہیں وہ کیسی پاکیزگی سے گزرتا ہے، لیکن جہاں ان کی راتوں کا تعلق ہے، راتیں بھی ان کی گزرتی ہیں تو کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یعنی راتوں کا زیادہ حصہ، یہ نہیں کہ رات کا سارا ہی حصہ وہ عبادت میں گزارتے ہیں، مطلب یہ کہ رات کا زیادہ تر حصہ ان کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری اصل قوت اللہ ہی کی ذات ہے، اس سے ہمارا تقرب یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور جتنا ہمارے دل و دماغ میں اس کا استحضار ہوگا اتنا ہی ظاہر ہے کہ ہماری عادتیں پاکیزہ ہوتی چلی جائیں۔ اس سے مزید فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، باوجود اس کے کہ ان کی رفتار اتنی پاکیزہ ہے، ان کے گفتار اتنی سلیقے کی، ان کے عام کردار کو دیکھیے کہ راتیں بھی ان کی عبادت سے مالا مال، اس کے باوجود ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان عذابھا کان غراما، کہ عذاب تو جان کا لاگو ہے، کہ جس کو یہ چمٹ گیا وہ نہیں چھوڑے گا اسے، اس لیے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے عذاب کے بارے میں اللہ سے پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ یہ قیام جہنم جو ہے انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ تو بہت برا مستقر ہے اور بہت برا مقام، ہمیشہ اس کی پناہ مانگتے۔ اگر اللہ ان کو مال و دولت دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ دولت خرچ کرنے کی چیز ہے۔ ایک تو یہ بات کہ ان میں بخل نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو کل کو نہیں دے گا، یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دولت ہم نے کمائی ہے، ہمارے دست و بازو کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین ہے، وہی دیتا ہے تو ہمیں ملتی ہے، اور ہماری یہ وہی امکانات پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو سین کے نہیں رکھتے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کو خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہماری ملکیت ہے، جیسے چاہے کرے۔ کہا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں نہ اس میں بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا جواب دینا کل کو اللہ کے یہاں مشکل ہوگا کہ یہ تمہارا مال تو نہیں، تو اللہ کا مال تھا، تمہارے پاس تو امانت تھی، تم نے بے ضرورت اور ضرورت سے زیادہ اس کو کیوں خرچ کیا۔ ولم یقتروا، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ تنگی بھی نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ ہیں خرچ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ اس کو ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ جس پروردگار نے اب دیا ہے وہ پھر بھی دے گا۔ ان کا معاملہ اعتدال کا ہے کہ نہ ہاتھ کو کھول دیتے ہیں پوری طرح کہ بعد میں پچھتائیں، نہ ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ سمجھے گی ہے دوبارہ ملے گا ہی نہیں۔ کہ یہ ان کا مالی معاملات میں ان کا رویہ ہے، ان کا اعتدال کا راستہ، ہر معاملے میں ان کا اعتدال کا رویہ، لیکن اس معاملے میں بہت اعتدال پہ چلتے ہیں۔ مزید فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق میں اور عقائد میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو اپنا الہ، اپنا معبود و مسجود سب کچھ مانتے ہیں، اس کے سوا کسی دوسرے کو کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں۔ یعنی توحید کے اس قدر وہ قائل اور اس قدر اس پر پختہ ہے کہ کبھی اس کے سوا دوسرا کو تصور ان کے دل و دماغ میں داخل بھی نہیں ہوتا۔ اور عام انسانی معاملات میں، انسانی میل جول میں ان کا حال یہ ہے کہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ وہ کبھی کسی جان کو، کسی نفس کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا۔ اس سے مراد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا قتل کرنا اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی قاتل ہے تو ظاہر قتل کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا باغی ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے تو ظاہر اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی اگر ارتداد کا راستہ اختیار کرتا، مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد ہو جانا اسلامی حکومت میں گویا ایک طرح کی اسلامی حکومت سے بغاوت ہے، اس لیے اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کبھی کوئی مسلمان دوسرے پر قتل کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو آدمی ہم پر ہاتھ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں، جو آدمی ہم پر ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح ان کے کردار کی پاکیزی کا عالم یہ ہے کہ ولا یزنون، وہ کبھی زنا نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم نے دوسرا کہا کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ صرف یہی حکم نہیں دیا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ کہ جن اسباب کی وجہ سے اس بڑے گناہ تک ایک آدمی پہنچتا ہے، کبھی ان اسباب میں بھی آلودگی اختیار نہ کرنا۔ اور جو شخص ایسا کرے گا ظاہر ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے، انسانی زندگی ہے، کبھی ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے آدمی، تو اگر کبھی اشتعال میں آ کر کسی اور معوف لمحے کا شکار ہو کر کوئی گناہ کر ہی بیٹھا، تو کہا اللہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر کبھی ایسا گناہ ہو گیا تو جس نے توبہ کی اور اس نے اپنے ایمان کو پھر تازہ کیا اور عمل کیا نیک عمل، تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب وہ کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں صرف کہ گناہ بخشتا ہے بلکہ گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے، کوئلے کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ مزید فرمایا کہ ان کے کردار کا کیا ایک پہلو یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبھی جھوٹی جگہ میں چل کے نہیں جاتے، کسی بری جگہ میں کبھی شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی دیکھیں کہ ان کے راستے میں کوئی لغو کام ہو رہا ہے، کوئی گانا بجانا، کوئی ایسی فضول حرکت، تو وہ گزر جاتے ہیں نہایت وقار کے ساتھ، اس طرف دھیان تک نہیں دیتے، منہ لپیٹا اور سیدھے گزر گئے۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اتنے پاکیزہ صفت ہونے کے باوجود نصیحت کو اس شوق سے سنتے ہیں کہ جب کبھی انہیں کسی اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اندھے بہرے بن کر اس کے سامنے گر جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کھلے کانوں سے سنتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اگر ضرورت پڑتی ہے اللہ سے دعاؤں کی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں سے اپنے اور اپنی اولاد سے، یعنی مقصود بیوی نہیں یا نہ مقصود اولاد، بلکہ اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی اولادوں سے بھی یا اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کہ ایسی بیوی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو عذاب بن کے گھر نہ آئے، اور ایسی اولاد ہو کہ جو واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات فرمائی جو انسان کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، کہا ہر مومن کی یا ایسے یہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے صرف متقی نہ بنا بلکہ متقین کا امام بنا۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ میں بند راستوں میں بھی اور ایسے مایوس مواقع پر بھی جہاں لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹھے کہ یہاں ہم نیکی نہیں کر سکتے، کہا وہاں میں ان کے لیے بند راستہ کھولنے والا بنوں، بارش کا پہلا خطرہ ثابت ہوں، مجھے آگے چلنے کا، نیکی کی سربلندی کا اور اس کی علم برداری کی توفیق عطا فرما، میں آگے چلوں لوگ میرے پیچھے چلے۔ کہا یہ ہے وہ کردار جو اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی تعلیم دراصل قرآن کریم دیتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے اور اس کی غرض و قائد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اب ہم سورۃ الشعراء شروع کر رہے ہیں، یہ مکی ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کے قریب ہے۔ اسی زمانے میں سورہ واقعہ نازل ہوئی ہے، اسی زمانے میں سورہ شعراء اس کے بعد نازل ہوئی ہے، بہر یہ قریب قریب زمانوں میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مخالفت شدید ہوتی جا رہی تھی اور مخالفین نے یہ رویہ اپنا لیا تھا کہ آئے دن نئے نئے اعتراضات، نئی نئی الجھنیں، نئے نئے شگوفے چھوڑ رہے تھے، بلکہ بعض بار نئے نئے الزامات بھی گھڑتے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کا جواب دیتے، ان کی مخالفتوں کا سامنا کرتے، اور ان سے ہر معاملے میں نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے، دعائیں کرتے، سمجھاتے بجھاتے تھکے جا رہے تھے۔ اس لحاظ سے آن حضرت پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ بہت غم محسوس کرتے تھے کہ یا اللہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ کی دل گرفتگی دو سبب سے تھی۔ کبھی تو یہ خیال ہوتا کہ شاید میری تبلیغ و دعوت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آ رہے، اس کا بھی نہایت دل پر برا اثر پڑتا۔ اور کبھی آپ یہ سوچتے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ تو بے وقوف ہے، ان کو تو معلوم نہیں کہ انجام ان کا کیا ہوگا، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ جہنم ان کے انتظار میں ہے۔ تو پھر جس خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، جب حضور اس کا تصور کرتے تو دل طبیعت پر بہت گرانی محسوس ہوتی، بہت غم کا بوجھ پڑتا۔ تو ان دنوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ ضرور ان کو کہ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ آپ ضرور ان کو ایمان سے مشرف کریں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے، جو کتاب دی ہے، جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی، اس کا ابلاغ کریں، اس کا پہنچائیں ان تک۔ اب آپ پہنچا چکے، اس سے بہتر آپ کیا پہنچا سکتے ہیں؟ اور جو چیز آپ پہ نازل ہوتی ہے آپ بلا کم و کاست اس کو پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر یہ معاملہ ان کا اور پروردگار کا ہے، تو پروردگار کی مشیت کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ جو چاہے گا سو وہی ہوگا۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے جس طرح بعض دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح بعض پیغمبروں کے واقعات سے بھی استشہاد کیا گیا۔ پیغمبروں کے استشہاد میں چند باتیں سمجھانا مقصود ہے۔ ایک تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو
تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کی تیار نہیں ہو، تو تمہارے سامنے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قوم نوح کے نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو، ہود علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو، صالح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو. ان کی دعوت میں اور حضور کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے، بنیاد وہی ہے. ان کی قوموں نے جو کچھ کیا اور پھر اس کے جو نتائج جو انہیں بھگتے وہ بھی تمہارے سامنے ہیں. اب حضور تو وہ دعوت پیش کر رہے ہیں جو ان پیغمبروں نے دعوت پیش کی، اور تم وہ کچھ کر رہے ہو جو ان کی قوم نے کیا. تو سوچ لو تم کس انجام کی طرف بڑھ رہے. پھر یہ بھی دیکھو کہ جو کچھ ان کی قوموں نے اعتراضات کی صورت میں کہا اور کیا، بالکل تم وہی کچھ کر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری جاہلیت اور تمہارا ایمان نہ لانے کا جو مزاج ہے وہ تقریباً یکساں. تو اس کا مطلب یہ کہ بگڑی ہی قوم میں تقریباً یکساں ہی رویہ اختیار کرتی ہیں، ان کی سوچ بھی ملتی جلتی ہوتی. اس سے اللہ کے نبی اور نیک لوگوں کا رویہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، تو دونوں کی تاریخ ایک جیسی دکھائی دیتی. اور پھر تیسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ اس قدر قادر و توانا ہے کہ وہ ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے چھوٹتا بھی کوئی نہیں. تو تمہیں جو ڈھیل ملتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یا اس کو یہ نہ سمجھو کہ شاید تمہاری پکڑ ہوگی. نہیں، جب پکڑ ہوگی تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اسی لیے سب سے پہلے قرآن کریم ہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کہا تلک آیات الطاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کہا کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، یعنی ان میں کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے، اس میں بطور خود ایک دلیل بھی ہے کہ دیکھو یہ کتاب مبین ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک عربی مبین میں یہ کتاب ہے اور تم عربی کو خوب سمجھتے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں پا رہے، تو تم پوری طرح اس کتاب کو سمجھتے. تو اس لیے تمہارا کل کو یہ عذر تو نہیں چل سکے گا. دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی جا رہی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس غم میں کیا اپنی جان کھو دیں گے؟ یعنی آپ نے اس کو اپنی جان کا غم کیوں بنا لیا؟ آپ پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ اس ذمہ داری کی ادائیگی بحسن طریق سے کر رہے، تو اس کو آپ محسوس کیوں کرتے؟ اگر یہ دین قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو کل کو اس کے انجام سے خود گزریں گے. لیکن اس میں ایک دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک دعوت لے کے اٹھے، یعنی ایک نظریہ لے کے اٹھے، ایک مشن لے کر اٹھے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگ اس کو گالیاں دیں، وہ دعائیں دیں، لوگ اس کو اذیتیں پہنچائیں، وہ بجائے اس کے کہ ان سے جان چھڑائے وہ پھر بھی آ کر بار بار ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرے. لوگ ہر ممکن طریقے سے اس کو دھتکاریں، رد کریں، اس کی بات سننے سے انکار کریں، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ وہ اگر نہیں مانتے ہیں اس کی بات تو ان کی وجہ سے وہ اپنی جان کا روگ بنا لے اسے، اور اس کو بیمار ہونے لگے، اس کو انتہائی صدمہ پہنچے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. کسی کی غمخواری میں بیمار پڑ جانا یہ بدخواہ ہونے کی علامت ہے یا خیرخواہ ہونے کی علامت ہے؟ اپنی بات پر اس قدر ثابت قدم رہنا، بغیر کسی منفعت کے، بغیر کو فائدہ اٹھائے، دوسروں کی اذیتیں اٹھا کر بھی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے اپنی بات کے پختہ اور صحیح ہونے کا انتہائی یقین ہے. اور تم پھر جانتے بھی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے سامنے بنی ہے. تم ان کو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک، نبوت سے پہلے تم نے دیکھا، جبکہ وہ خود نبی ہونے کا انہیں دعویٰ نہیں کیا، اس کے باوجود ان کی سیرت و کردار میں کوئی عیب تم نے کبھی نہیں دیکھا. آج اگر وہی دنیا کا بے عیب آدمی اور سچا آدمی وہ تمہارے سامنے اس قدر غمخواری کے ساتھ دعوت پیش کر رہا ہے، تمہاری اذیتیں اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ اس کے سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اور تمہیں اس پر خیال نہیں آتا کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں؟ کہا یہ اگر اتنے دلائل کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا اس کے انتظار میں ہے کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. یعنی کیا یہ لوگ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ تمہارا امتحان کیا ہوگا آخر؟
امتحان تو یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے بات کہی جا رہی ہے اس کو عقل اور تمیز سے جانچو، پرکھو اور پھر قبول کرو۔ اگر ہم زبردستی تمہیں ایسی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر جھکنے پر مجبور کر دیں کہ تمہاری انکار کی ہر صورت ختم ہو جائے، تو پھر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ ایمان کیا ہوا، یہ امتحان تو نہ ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، اگر آدمی اللہ کی نشانیاں دے کر اس کے دین کی پیروی کرنا چاہتا اور ماننا چاہتا تو سارے چار چفیرے آدمی کے نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں۔ آدمی کا اپنا جسم، آدمی کی اپنی صلاحیتیں، اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی مخلوقات اللہ کی، ان میں سے ایک ایک نشانی ہے، زمین آسمان سارا نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، پھر نہ جانے آدمی کس طرح کی نشانی مانگتا ہے۔ اسے اللہ فرماتا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی کہ تم زمین ہی کو دیکھو۔ بظاہر زمین ایک یوں سمجھو کہ مٹی کا ایک بے جان مادہ دکھائی دیتا، اور بے جان مادہ تو ہے ہی، لیکن جب ہم اس میں کاشت کرتے ہیں تو اس کے اندر سے زندگی پھوٹتی ہے۔ جو ہم اس کے اندر چیز گاڑ دیتے ہیں، مثلا دانہ گندم ڈالتے ہیں تو دیکھو اس میں سے زندگی کی نمود، اس میں زندگی کی سوئی نکلتی ہے جو بڑھتے بڑھتے تنا بنتی ہے، پھر وہ ایک دانہ 100 دانہ بلکہ 700 دانے کی صورت میں ہمیں واپس کرتی۔ تم ایک گٹھلی ڈالتے ہو تو گٹھلی سڑ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک وہ قدآور درخت برآمد ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آخر اس کو اتنے تر و تازہ پھل لگتے ہیں، اور پھر قسم قسم کی پیداوار تم دیکھتے ہو جس میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر نفع آور۔ یہ زمین ہی کو دیکھو تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کیا چاہیے۔ البتہ یہ نشانیاں اس آدمی کو اپیل کرتی ہیں جو واقعی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس سے کام بھی لے، لیکن اگر ایسا نہ کرے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے کسی کام نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی طرف جو اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ان کے سمجھانے بجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے انجام کے طور پر تباہ ہونا تو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر عقلیں نہیں تھی، عقل تو تھی، لیکن ان کی عقل خواہشات نے دبا دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ان باتوں کو سوچنے کا کوئی گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرعون کا واقعہ اور فرعون کے سرداروں کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اذ نادیٰ ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، کہ ان کو ذرا قصہ سناؤ کہ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، یعنی جب اللہ نے ان کو نبوت دی اور ان کو حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، اور ان کو جا کر سمجھاؤ الا یتقون، وہ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تو یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غربت سے اٹھے، بڑے بڑے امراء کے مقابلے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ذاتی۔ نبوت تو ایک بڑا منصب ہے، یہ تو بڑے منصب والے کو دیا جانا چاہیے، بڑے آدمی کو، تو حضور کو کیوں دیا گیا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت، حضور کا تو اپنا ایک خاندان تھا، آپ ایک ایسے شخص کے پوتے تھے جو مکے کا سردار رہ چکا تھا، بنی ہاشم دوسرے خاندانوں کے برابر کی حیثیت کا مالک تھا، آپ کی اپنی ایک حیثیت تھی، آپ ایک تاجر رہ چکے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، دوسروں کے گھروں میں پلے، ایک قتل ہو گیا ڈر کے بھاگے، پردیس میں جا کر 8-10 سال رہے، وہیں شادی ہوئی، واپس آ رہے تھے جب اللہ نے راستے میں نبوت دے دی، تو کہا کہ جب کہا کہ جاؤ جا کر فرعون کو سمجھاؤ، تو کہا ربی انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میری تکذیب کریں گے۔ ویضیق صدری، یعنی آپ اس قدر پریشان تھے اس ذمہ داری کے اٹھانے سے، کہا میرا سینہ گھٹتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، ہارون کو رسالت دی۔ تو دوسری آیات کو سامنے رکھیں تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے بڑے 3 سال ان سے، کہا ان کو آپ میرا معاون بنا دیجئے، وہ چونکہ زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، ہم دونوں مل کے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور یہ بھی کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھ پر چونکہ ایک گناہ ہے ان کا، یعنی میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل نہ کر دیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ سن رہا۔
ہم سننے والے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تم سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی بظاہر دنیا کے اعتبار سے بے بس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بے بس نہیں ہوتا. اس کے پیچھے خالق کائنات کی پشت پناہی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑی قوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا، حالانکہ وہ تنہا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو کہ درانہ وار داخل ہوئے فرعون کے دربار میں اور جا کر اس سے دو بدو باتیں کی کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس آئے، فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین کے رسول اور قاصد ہیں. ہمیں معمولی نہ سمجھنا، جو کسی معمولی ریاست کا بھی قاصد بن کے آتا ہے تو اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے. ہم تو خالق کائنات اور رب کائنات کے قاصد بن کے آئے ہیں. دو مقصد ہیں ہمارے، جن کو کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسرے کو. ایک تو تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ تو انبیاء کی اولاد ہیں جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں. چنانچہ وہ جس فرعون سے واسطہ پڑا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرعون نہیں تھا جن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا. اسی اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فعلت فعلتک الذی فعلت وانت من الکافرین. انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے تھے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا، یعنی تو نے قتل کیا اور بھاگ گیا، اور تو بڑا احسان فراموش ہے. آج تو اب ہمارے پاس رسول بن کے آ گیا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقت وہ تھا جب کہ میری نادانستگی کا وقت تھا، میں بے خبر تھا ان باتوں سے. پھر یہ کہ میں نے قصداً کسی کو قتل نہیں کیا تھا، مکہ مار کے تو کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. میں نے اس کو ظلم سے روکا، کسی دوسرے پر ظلم کر رہا تھا، مکہ مارا مر گیا. پھر میں تمہارے ظلم سے ڈر کر یہاں سے بھاگا تھا، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. بعد اس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن وہ لوگ چونکہ قسم کھا چکے تھے کہ ہم بات کو نہیں مانیں گے، تو بالآخر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نہیں مانتے ہو تو کیا میں تمہارے سامنے اگر کوئی نشانی ظاہر کروں تو کیا پھر بھی نہیں مانو گے؟ کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں لے آؤں تمہارے سامنے ایک بالکل واضح نشانی. کہا فات بہ ان کنت من الصادقین. فرعون نے کہا اچھا لاؤ اگر تم سچے ہو تو. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونازع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. آپ نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی، وہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو ایک اژدہا بن گئی، بہت بڑا اژدہا. قرآن کریم نے کہیں تو اس کے لیے حیہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی عام سانپ ہوتا، کہیں اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو ہم سمپوریے چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، اور یہاں ثعبان مبین کہا ہے، اس کا معنی سری، بالکل بہت بڑا اژدہا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے تو بہت بڑا اژدہا تھا، اپنی طاقت کے اعتبار سے، لیکن جب وہ دوڑتا تھا اس کی جو سرعت دیکھتے، تیزی اس کی، تو اس کی حالانکہ اژدہا سے دوڑا نہیں جاتا کبھی، اس میں تیزی نہیں ہوتی، اس کی تیز روی کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا یہ چھوٹا سانپ ہے. تو اس لیے اس کی تیزی تو چھوٹے سانپوں والی تھی، لیکن اس کا جسم بہت بڑے اژدہا جیسا تھا. تو دوسرے آپ نے نشانی یہ دکھائی کہ ونزع یدہ، اپنا ہاتھ یہاں بغل میں لیا، اس کو نکال کے دکھایا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ نہایت چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے جیسے چمکتا ہوا سورج ہوتا. پورا ماحول اس سے چکا چوندھ ہو گیا. تو اس کے سرداروں نے اس کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ واقعی یہ نشانی ہے اس کے اللہ کے رسول ہونے کی، یہ ماننے کے بجائے کہا ان ھذا لساحر علیم. یہ تو معلوم ہے کہ ایک پڑھا لکھا جادوگر معلوم ہوتا، بہت جانے ماہر جادوگر. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے. فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے؟ سب نے مشورہ کیا کہ اس کا علاج تو پھر یہی ہے کہ سارے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، جادو کا مقابلہ کرایا جائے. چنانچہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا. جادوگر آئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون. نہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون کہ تم جو جادو دکھانے کے لیے پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون.
انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ چنانچہ وہ بظاہر ہے وہ سام بن گئی، ساموں کی طرح حرکت کرنے لگی۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے میں نے حکم دیا، اشارہ کیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم اپنا عصا پھینکو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو اور ان کے طلسم کو ہڑپ کرتا ہوا نکل گیا۔ یعنی جدھر سے گزرا لاٹھیاں باقی رہ گئی، جادوگری ختم، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب وہ جادوگر چونکہ اس فن سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ جادوگری کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کوئی شے نہیں ہے سوائے اس کے کہ آنسو کے ایک طلسم سا طاری کر دیا جاتا ہے نگاہوں پر۔ نگاہیں اصل حقیقت کو نہیں جانتی، بلکہ جو دکھایا جاتا ہے اس وہی سمجھتی ہیں کہ وہی میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اجدہا تو سب کو ختم کر گیا، سارے اثرات اس نے ختم کر ڈالے، وہ سمجھ گئے جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ ان کی جرت کا اندازہ کریں کہ کیسے گرے پڑے لوگ جو اس طرح کے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ خدا رسیدگی اور خدا خوفی کہاں ہوتی ہے؟ لیکن وہ معلومہ غیر معمولی لوگ تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر جو تھے وہ تو بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ایمان لے آئے۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا، لیکن چونکہ بہت ذہین آدمی تھا، کامیاب حکمران تھا، اس نے فوراً اس معاملے کو سنبھالنا چاہا۔ کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور تم نے سب نے مل کر یہ ایک سازش کی ہے ہمارے خلاف۔ اب دیکھنا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تو مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ابھی یہ لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن ان پر یہ ایمان کا نشہ کیسے چڑھ گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر واقعی سنجیدگی کے ساتھ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور خاص طور پر ایسے نازک معاملے میں جس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، اس کو پھر لمبا عرصہ درکار نہیں ہوتا کہ عشق کے ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ ہم زمین و آسمان کو بے قرار سمجھے تھے، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ تو قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کچھ پرواہ نہیں، یہی ہوگا نا، تم ہمیں مار ڈالو گے ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہا ہم اس پر اتنی اگر یہ قربانی دے ڈالیں تو اس پر ہم پھر امید کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھا، مختلف وقتوں میں مختلف معجزات بھی دکھائے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ان کو جھٹکے بھی دیے گئے، پانی کو خون میں تبدیل کر دیا گیا، ان کے گھروں کو مینڈکوں سے بھر دیا، ان پر سسری کا عذاب آیا، ٹڈی دل نے ان کو گھیر لیا، ان کی فصلیں کھا گئی۔ اس طرح کے جھٹکے ان کو دیے جاتے رہے، لیکن وہ راہ راست پہ نہ آئے۔ آخر اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حکم دیا کہ تم میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کے نکلے تو فرعون نے سامنے سے آپ کو گھیرا، آپ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم صحرائے طی میں پہنچ جائیں گے، لیکن انہیں جب آ گھیرا آپ کو، بلکہ اس نے اپنے پورے ملک سے فوجیں جمع کی، پیغام بھیج کے منگوایا کہ یہ لوگ مجھے بہت غصہ دلا چکے ہیں، میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں، ہیں یہ تھوڑے سے لوگ لیکن انہیں ہماری یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ اب سامنے سے فوج آ گئی فرعون کی، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ظاہر ہے کبھی کوئی تربیت یافتہ تو نہیں تھی، تو وہ پکار اٹھے انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ہم کہاں جائیں؟ کہ فرعون کی فوجوں سے تو لڑنے سے رہے، اور پیچھے سمندر کی موجیں ہیں اس میں کودنے سے رہے، اب جانا کدھر ہے؟ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جلال آیا، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں،
میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں مجھے بے مددگار بغیر کسی مدد کے چھوڑ دو؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پر اپنا عصا مارو۔ عصا مارنے کی دیر تھی، فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ قرآن کریم کہتا ہے اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، کہ درمیان میں پانی رک گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، اور اس طرح دو کھڑے تھے پانی کی موجیں رک کر، جیسے دو پہاڑ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ اور ادھر ہم نے یہ کیا کہ اس کے دل میں بھی یہ بات ڈالی پروردگار نے کہ تم بھی آگے بڑھو، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ان کو بھی ہم نے قریب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے اپنی قوم کو لے کے پار اتر گئے، وہ قریب آ کے انہیں دیکھا کہ شاید مد و جزر ہے، ہم بھی نکل جائیں گے۔ جب وہ اس کے اندر داخل کہا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، لیکن جب وہ داخل ہوا ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اے مشرکین مکہ تم نشانی چاہتے ہو، کیا یہ نشانی نہیں ہے تمہارے لیے کہ بے نوا موسیٰ کو دیکھو، اور ادھر اتنے ظالم و قاہر حکمران فرعون کو دیکھو، اس کی صدیوں سے جمی ہوئی حکومت کو دیکھو، ادھر کئی سو سال کی نہایت بے دست و پا قوم کو دیکھو جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، لیکن اللہ کے دین کی برکت سے، اللہ کے فیصلے سے فرعون کامیاب ٹھہرے، فرعون ناکام ہوا اور بالآخر تباہ، اور وہ اور اس کی فوج ساری وہ حوالہ بحر کر دی گئی، یعنی سمندر کی موجیں اسے نکل گئی، اور اللہ نے ان کو باقی رکھا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر کو زندہ کر دیا۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا مختصر انداز میں، اس لیے تاکہ مشرکین مکہ یہ سمجھیں کہ جس ابراہیم کی ملت ہونے کا ہمیں دعویٰ ہے، اس ابراہیم کا نقطہ نگاہ کیا تھا، وہ کس بات کی دعوت لے کے آیا تھا؟ وہ تو وہی دعوت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں اس کی قوم نے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا۔ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں ہم ان پر۔ قال هل يسمعونکم، اب بڑی حکمت و دانائی سے نہایت طریقے سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری سنتے بھی ہیں؟ اس تدعون، جب تم پکارتے ہو، تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ یعنی نفع ان کے ہاتھ میں ہے، نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں تو پھر تم خود سوچو کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں۔ اب ان کے بعد لے دے کے ایک ہی دلیل، وہ جو بار بار دہراتا رہا ہے کفر اور شرک، کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا ہم نے تو اسی طرح اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ اسی طرح ہی کرتے تھے، ہم بھی اس طرح ہی کریں گے۔ تو آپ نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کہا کبھی تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کی حقیقت دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کہ نہ نفع دے سکے، نہ نقصان، نہ سن سکے، نہ بول سکے، اور تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہے، تو تم اور تمہارے آباء و اجداد آخر کیوں گمراہ ہوئے؟ اور خود آپ اپنے بارے میں فرمایا کہ تم اگر یہ نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو دیکھو میں تمہیں صاف کہتا ہوں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو اپنی عاقبت کے لیے ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، بلکہ اپنی عقل کا بھی دشمن سمجھتا ہوں، کہ جو ان کو میں جانتا ہوں کہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ سن سکے نہ بول سکے، ان کے سامنے میں آ کے جھکوں تو کیا یہ عقل کا جنازہ نکالنے والی بات نہیں ہے؟ اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہوگی؟ اور پھر اس کے نتیجے میں کل کو مجھے جو جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا ہو سکتی؟ اور کہا میں اس اپنے رب کو چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے،
والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے مارے گا بھی، مجھے زندہ بھی کرے گا، موت و حیات بھی اس کے قبضے میں ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا بھی معاف فرمائے گا، قیامت کے دن مجھے معاف بھی فرما دے گا۔ اور پھر اللہ سے دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے سمجھ سوچ عطا فرما، یا نبوت عطا فرما، یا مجھے دانش مندی اور ہوش مندی عطا فرما، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اس نے دعائیں مانگی اپنے رب کے لیے، اس وقت چونکہ ابھی پابندی نہیں لگی تھی، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرا باپ اگر مشرک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یا اللہ تو یا ان کو ہدایت دے دے اور یا اسے معاف کر دے۔ اس طرح یہ واقعات سنا کر مشرکین مکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ان واقعات میں کیا تمہارے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ اس لیے آخر نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے باوجود۔ پھر قوم نوح کا واقعہ بیان کیا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم الا تتقون، جب ان کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا خیر خواہ امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، تم میری بات ہی نہیں سنتے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میں مفت تمہاری یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، اس لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری اطاعت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا ان کا جواب، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی۔ تیرے پیروکار تو بہت چھوٹے چھوٹے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ہم خوشحال بڑے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تیری پیروی کرنے کے لیے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، وہ چاہتے تھے ان کو ہٹاؤ پھر ہم تمہارے قریب آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہی چاہتے تھے کہ ہم آپ کی باتیں سننے کو تیار ہیں لیکن یہ نہ ہو۔ پروردگار نے صاف فرمایا کہ اصل سرمایہ وہ ہیں، وہ غریب صحیح لیکن صاحب ایمان تو ہے، وہ ہیں اصل سرمایہ، اور وہ ہے تمہاری اصل قوت، ان کو پر اپنے آپ سے کبھی نہ ہٹانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، آخر انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم اس دعوت سے نہیں رکتے ہو تو پھر تم رجم کر دیے جاؤ گے، تمہیں ہم سنسار کر دیں گے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم مجھے جھٹلا چکی، تو میری مدد فرما اور میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ فرماتا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے اس کو نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی ایک بھری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور جو باقی رہے ان کو ہم نے تباہ کر دیا اور غرق کر دیا۔ اسی طرح عاد کی طرف جو رسول آئے ان کی مثال دی، ان کی طرف سب سے بڑے رسول حضرت ہود آئے، کہا وہ انہی میں سے تھے، انہوں نے آ کر وہی دعوت دی جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پیغمبروں کے بارے میں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل فضول ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے۔ یعنی معلوم ہوتا کہ اس قوم کو ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا کہ بعد کے آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں کہ ہم کتنے بڑے لوگ تھے۔ کہیں کوئی مینارہ کھڑا کر دیا، کہیں کو محل کھڑا کر دیا، کہیں کو ٹاور کھڑا کر دیا، کہیں کچھ کہیں کوئی دروازہ کھول دیا، کہیں اس کے ساتھ باغات بنا دیے۔ جب زوال پذیر ہوتی ہیں قومیں اور مقاصد زندگی سے ان کو زیادہ اس کا زیادہ شعور نہیں رہتا اور زیادہ التفات بھی نہیں رہتا، پھر وہ اسی طرح کے کاموں میں اپنی انرجی ضائع کرتی۔ کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، کیا تم ہمیشہ رہو گے یہاں؟ معلوم ہوتا ہے تم سمجھتے تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور تمہارا اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ حال یہ ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایک تو اپنے نام و نمود کی تمہیں بہت فکر ہے، اور دوسرا تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم بندوں کو پکڑتے ہو تو بڑا سختی سے جباروں کی طرح پکڑتے ہو، یعنی تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، ان پر ٹیکس لگاتے ہو، ان کی زندگی دشوار کر دیتے ہو، اپنی آسانیاں تمہیں یاد رہتی ہیں لیکن ان کی تکلیفیں بھی تم بھول جاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ،
ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو. دیکھو اس نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. پھر بعض نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا. اے کاش ہم بھی ان باتوں کی طرف توجہ دے سکیں، ہماری قوم دے سکے. فرمایا امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں جانور دیے، اس نے اولادیں بخشی. وجنات و عیون، اس نے تمہیں باغ دیے، چشمے دیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. کہ جس نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں تم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، اس کے رسول کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اس کے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور تمہیں اگر کوئی نصیحت کی جاتی ہے یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم سے کہا جا رہا ہے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. انہوں نے جواب دیا کہ ہود تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے برابر ہے. کہ تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ جو تم نصیحتیں کرتے ہو کوئی نئی بات نہیں، یہ باتیں تو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نصیحت کرنے کی عادت ہوتی، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. اٹھے تو لوگوں نے نصیحت کرنا شروع کر دی، لیکن جن لوگوں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ اپنے کام سے لگے رہتے ہیں. اب تمہیں ہماری ترقی اچھی نہیں لگتی ہو، ہمیں نصیحت کر کر کے روکتے ہو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین کا یہ تو پہلے سے چلی آتی، پہلے سے ایک عادت چلی آتی ہے کچھ لوگوں کی، تم بھی اس نے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. وما نحن معذبین، ہم جانتے ہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے جس طرح نوازا ہے معلوم ہوتا ہم اس کے بڑے چہتے ہیں. انہوں نے کہا فکذبوہ فاہلکناہ، آخر کار انہوں نے ہست ہود کو جھٹلا دیا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کہ یہی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کاش تم ان کو سمجھ سکو. اس نے کچھ اور پیغمبروں کے بھی حوالے دیے ہیں اور آخر یہی کہا کہ دیکھو یہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے بڑی ترقی دی تھی، جن کو جنات وعیون جنتیں بخشی تھی، جن کو چشمے بخشے تھے، جن کی کھیتیاں دی تھی، جن کو نخلستان ہم نے دیے تھے، جن کے خوشے رس بھرے تھے ترعھا عظیم. اور جن کا حال یہ تھا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ان کے پیغمبر نے کہا کہ تمہیں یہ کیا ہے، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اور میں عمارتیں بناتے. آج بھی ان کی یادگاریں کھڑی ہیں کہ پہاڑ کھود کھود کے ان کی عمارتیں بنائیں اور اس پر تو بہت خوش ہوتے. کہ یہ نہیں ہے کرنے کے کام، عاقبت بناؤ، اللہ کے بندوں کی زندگیاں بناؤ، غریبوں کے کام آؤ، حقوق العباد کرو، حقوق اللہ کی فکر کرو. اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. اگر فکر ہوتی تو اللہ سے ڈرتے، میری اطاعت کرتے. اس نے مسلسل ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ کے بندوں کے پیچھے نہیں لگتے ہو، تمہارا طریقہ کیا ہے، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو. جو لوگ بگڑ چکے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے ہوں تم ان کے پیچھے چلتے. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کوئی اصلاح نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، تو انہوں نے آخر کیا کہا کہ معلوم ہوتا تو ایک سحر زدہ آدمی، تجھے ہم کیسے تسلیم کر لیں، تو ہماری طرح ایک آدمی ہی تو ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، تو تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو لے آ. چنانچہ سارے کا یہ واقعہ چل رہا ہے، انہوں نے ان کو نشانی کے طور پر ایک اونٹنی پتھر سے نکال دی. کہا یہ نشانی ہے، دیکھنا اس کو نقصان نہ پہنچانا. لیکن وہ ظالم اس پر بھی صبر نہ کر سکے، اس کو بھی قتل کر دیا. بالآخر اللہ نے ان کا انجام بھی وہی کیا جو باقیوں کا ہوا. اس طرح بار بار ایسے واقعات اہل مکہ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ یہ ان کی برائیاں بھی ایک ایک کر کے ان کے قوموں کی بیان کی ہیں کہ دیکھو یہ برائیاں ساری تم میں آ چکی ہیں. تو ان برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، سوچو ذرا تم آخر کیسے بچ جاؤ گے. ایسی اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا جو پہلی قوموں کا ہو چکا ہے. یہ ایک نصیحت ہے جو تمہارے پاس آئی ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور آخر میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. کہ محمد یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اتنا نازک کہ ہم آپ سے کہتے ہیں مفروضے کے طور پر کہ کسی دوسرے معبود کو اگر آپ بھی پکارے نا تو اللہ کی آپ بھی سزا کے قابل ہوں گے، حالانکہ آپ کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو بھی سمجھائیے. چنانچہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو بھی تبلیغ و دعوت کا کام کیا کہ دیکھو کچھ کر لو، کل میں تمہارے کام آؤں گا. اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا یا اچھے اعمال نہ کیے
تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس طرح اس پوری صورت میں دوسری مثالیں دے دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور واضح کیا ہے کہ دیکھو تمہاری تربیت کے لیے کتاب اتری ہے، اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو یہ دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ یا تو تم بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، اور یا تمہارے یہاں جو کہ بڑا آدمی شاعر سمجھا جاتا ہے تم شعراء کی پیروی کرتے ہو۔ حالانکہ شعراء کا حال بھی یہ ہے کہ انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، البتہ ان میں جو لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لائیں پھر اس کے بعد اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ، پھر اللہ کو یاد کریں اپنے کلام میں بھی، صرف دکھاوے کے طور پر نہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جہاں بھی ظلم کیا جاتا ہو اس پر وہ آگے بڑھ کر اس کا حق ادا کریں، ظلم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ ہیں جو شعراء میں بھی ظاہر قابل قدر ہے، لیکن بیشتر ان کے ساتھ جو اس زمانے میں خاص طور پر جس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں واضح کرنے کے بعد فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کے بھی بنیادی موضوعات تقریباً یہی ہیں، بات وہاں بھی قرآن کریم ہی سے شروع ہوئی ہے، اسی پر دلائل دیے گئے ہیں، جن لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے اس پر جواب دیے گئے ہیں، اور پھر 3 مثالیں دے کر خاص طور پر اہل مکہ کو اور اس کے مخاطب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو فرعون اور آل فرعون کی مثال دی ہے اس حوالے سے کہ دیکھو ان کے اندر چونکہ سنجیدگی نہیں تھی، وہ صرف دنیا کے پرستار تھے تو آخرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ملکہ بلقیس کی، کہ دیکھو ملکہ بلقیس باوجود اس کے ایک ملکہ تھی، اور سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن نہ ان میں تکبر آیا نہ ان میں آیا، تو بالآخر سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے ہی، ان کو بھی اللہ نے نبوت ایمان کی توفیق دے دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ ایمان کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کو واقعتاً ایمان کی دولت دیتا ہے۔ تمہارے اندر چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اسی ظاہر ہے تم ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی عاقبت بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔